موجودہ دور میں سائنس کی چکا چوند اور ترقی نے آپ جانتے ہیں بالکل دنیا کو مبہوت کر کے رکھ دیا ہے. ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، چیٹ جی ٹی پی کہتے ہیں اس کو. اس میں آپ سوال پوچھیں تو کمپیوٹر جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو خود سے چیزوں کو پروسیس کر کے ایک جواب دیتا ہے. سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے ہم یہ کہتے تھے کہ اس دنیا کے اندر انسان ہے کہ جس کے اندر ارادے اختیار کی صلاحیت ہے، اس کو عقلی وجود دیا گیا ہے. قریب ہے وہ وقت کہ جس وقت کمپیوٹر جو ہے وہ خود سے فیصلے کرے گا ملکوں پہ حملے کرنے ہیں، لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی ہے. تو گویا شعور جو ہے وہ صرف انسان میں نہیں رہا، بلکہ اب ایک کمپیوٹر کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اصول پر، اے آئی کے اصول پر شعور آ گیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو امتحان درپیش کیا اس میں تو انسان شریک تھا، یہاں پر تو ایک اور صاحب شعور مخلوق سامنے آ رہی ہے. وہ ہم نے تخلیق کیا ہے، یعنی انسان نے تخلیق کیا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جس طرح تخلیق کرتا ہے اس کے شواہد ہمارے گرد و پیش میں بکھرے ہوئے ہیں. اس نے بہت سی مخلوقات بنائی ہیں، پھر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ بھی آگے ایجاد کر دیتا ہے چیزوں کو. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ایجاد کی ہیں، جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ ان کا مطالعہ کرتا ہے اور ان کی نہایت اچھی نقلیں اپنے حالات کے لحاظ سے تیار کر لیتا ہے. اگر آپ انسان کی ایجادات پر غور کریں تو وہ سب اسی طرح ہیں. اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے، وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں، انسان ان کا مشاہدہ کرتا ہے. اس مشاہدے سے انسان کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی ہے کہ وہ بھی اپنے لیے اڑنے والی سواری تیار کر لے. چنانچہ اس نے جہاز ایجاد کر لیا. یہی صورتحال آپ دیکھیے تو بہت سی دوسری ایجادات میں آپ کو نظر آئے گی. یعنی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی اسے، جیسے گھوڑے گدھے دیے تھے، ان پہ سامان لاتا تھا، سفر کرتا تھا، اونٹوں پر سفر کرتا تھا. اس نے کہا کہ میں ایک گاڑی بنا لیتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ کس کس قسم کی گاڑیاں اس نے بنا لیں. تو انسان خود اپنی قوت ایجاد کا اظہار کرتا ہے، اور یہ قوت ایجاد کس نے دی ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یہی صورتحال موجودہ زمانے میں اور بہت سی چیزوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ جو کمپیوٹر ہمارے سامنے موجود ہے، یہ انٹرنیٹ جس کے ذریعے سے ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں، یہ کیمرے جو تصویریں کھینچ رہے ہیں، یہ سب انسان کی ایجادات ہیں. میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ایجادات کو بھی اپنی آیات قرار دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اس کی مثال موجود ہے. یعنی وہ صرف یہی نہیں کہتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ دریا میرے چلائے ہوئے ہیں، اور یہ سمندر میرے اٹھائے ہوئے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سمندروں کے سینے پر اور دریاؤں کے سینے پر جو کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، یہ بھی میری آیت ہے، میری نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس انسان نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے تخلیق کی، آگے ایجاد کی صلاحیت رکھتی ہے. تو انسان کو شعور دیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ شعور بھی وہ چیز ہے جو اب مل گئی ہے، موجود ہے. کیا اس شعور کو میں آگے منتقل کر سکتا ہوں؟ تو انسان یہی کام کر رہا ہے. یہ جو آپ نے مثال دی ہے، اس میں بھی پہلے سے ایک چیز موجود ہے. جس طرح اڑنے والے پرندے تھے تو اب ان کی نقل تیار کر لی گئی. تو شعور کے ساتھ ایک مخلوق انسان کی صورت میں موجود تھی، اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی بھی ایک نقل تیار کر لے. تو جس طرح باقی نقول کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں بہت فائدہ مند ہونے کے باوصف انسان کی محتاج ہے. یعنی جہاز اپنے آپ نہیں اڑتا، پرندہ اپنے آپ اڑتا ہے، وہ اپنے آپ نہیں اڑتا. یعنی اس کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ وہ جب ڈرون کی شکل اختیار کر گیا تو وہاں پر بھی آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں. اس کو آپ ایک پروگرام کا تابع کر دیتے ہیں. وہ پروگرام ہے جو اصل میں اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اور اس کے دینے والے آپ ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح اس کائنات کا خالق ایک پروگرام آپ کے اندر رکھ کر اس کو کنٹرول کر رہا ہے، انسان آگے جو چیزیں ایجاد کرتا ہے ان کو وہ اسی طریقے سے اپنے قبضہ قدرت میں رکھتا ہے. تو یہ شعور انسان کے قبضہ قدرت میں ہے. اگر یہ کبھی اس جگہ پر پہنچ گیا کہ جہاں اس کے نتیجے میں خود کمپیوٹر ایک مخلوق بن گیا اور اس نے جنگوں کے فیصلے کرنا شروع کر دیے، تو معاف کیجیے گا، وہ ایک تباہی کا دور ہوگا. اس لیے کہ ہمارا شعور ایسا شعور ہے جس کا ہم خود شعور رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ شعور اس پر قابو بھی پا لیتا ہے. جب اس طرح کا شعور وجود میں آ جائے گا جو خود اپنا شعور نہیں رکھتا ہوگا، تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ
کہ وہ کس پٹڑی پر چلنا شروع کر دے اور کیا آفت برپا کر دے. اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وہ ایسے ہی ہوگا جیسے کسی موقع کے اوپر جہاز آپ کے قابو سے باہر نکل جاتا ہے, اور جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہواؤں میں اڑتا نہیں رہتا, وہ کسی نہ کسی جگہ گرتا ہے اور اپنے اندر بیٹھے ہوئے دسیوں مسافروں کو, بلکہ سینکڑوں مسافروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے. تو انسان جو چیزیں بناتا ہے ان سب چیزوں کا آخری انجام یہی ہے. یعنی اگر کسی موقع پر وہ اس کے قابو سے نکل جائے. ہم انسان اللہ کے قابو میں ہیں اور کبھی نہیں نکلتے. جب حدود سے تجاوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مداخلت کرتے ہیں. آپ بھی اپنی ایجادات میں ایسے ہی مداخلت کر رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ ہمارے شعور کی ایک ادنا سی نقل ہے, وہ اپنی کرشمہ سازیاں دکھائے گی, ایسے ہی جیسے کھلونے بنا دیتے ہیں آپ. تو یہی صورت پیدا ہو گئی ہے. اس سے کچھ حظ اٹھائیے, فائدہ بھی اٹھائیے, اس لیے کہ انسان اپنی ایجادات سے فائدہ اٹھاتا ہے. لیکن انسان نہیں بنا لیا آپ نے, انسان نے آگے اپنے شعور کی ایک نقل تیار کر لی. ہاں, تھوڑی خوبصورتی سے آپ نے اس نقطے کو واضح کیا. چند اطلاقی توضیح پہلو جاننا چاہتا ہوں. مثال لے لیتے ہیں, مثلا ایک شخص نے کوئی اس طرح کا سسٹم سافٹ ویئر بنا دیا جو خودکار طریقے پہ فیصلے کر رہا ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری بات ہے رائے تو دیتا ہے, اگر جنگوں کے فیصلے نہ بھی کرے اس میں کسی کی حق تلفی ہوتی ہے, اس میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے, تو اب اس کا جو وبال ہے وہ بنانے والے پر جائے گا یا اس پر جائے گا, کیونکہ یہ تو بے زبان ہے. اس کو کیا کریں گے اللہ میاں؟ نہیں, اس کو کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کیوں اس کو پوچھیں گے؟ تو ہم نے ایک چیز بنائی ہے اور ہمیں ہی اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے. وہ اگر کوئی فیصلہ سناتا ہے یا کسی چیز کے بارے میں کوئی اقدام کرتا ہے تو ہمارے دیے ہوئے حکم کے مطابق کرے گا. تو اس لیے جواب دہ ہم ہی ہیں. یعنی وہ جواب دہی اس سے کیوں کی جائے گی؟ ہمارے جانور بھی ہمارے ساتھ جنگوں میں اترتے رہے ہیں, گھوڑے ہمارے کہنے پر اقدام کرتے رہے ہیں, اونٹ ہمارے کہنے پر ہمارا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس سے پہلے بھی یہی تھا. تو جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضہ قدرت میں دی تھیں ان کے فیصلے بھی ہم کرتے تھے. یہ بھی اسی طرح کی ایک ایجاد ہے. وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں دے دیا. وہ دعا کی جاتی ہے نا جب آپ کسی سواری پر بیٹھتے ہیں کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا, یعنی اس پروردگار کے لیے پاکی ہے جس نے اس کو ہمارے لیے مسخر کر دیا, ہمارے کام میں لگا دیا. تو یہ آپ نے اپنے کام میں لگائے, یہ جہاز بھی, یہ کشتیاں بھی, یہ گاڑیاں بھی, اور اسی طرح کمپیوٹر بھی آپ نے اپنے کام میں لگائے ہیں. تو جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کا کنٹرول پھر ہمارے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. یعنی اب یوں نہیں ہوتا کہ گھوڑے کی باغ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, وہ باغ پھر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. اسی طرح ہماری ایجادات کی باغ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, اس کے لیے جواب دہ ہم ہیں. وہ تو بے جان چیز ہے. ایک جہاز ہے اڑتا ہوا جاتا ہے, وہ جنگی جہاز ہے, جا کر گولے برسا دیتا ہے. ہم یہ نسبت بھی اس کی جانب کرتے ہیں کہ جہازوں نے گولے برسا دیے, لیکن جہاز تو گولے نہیں برساتے نا. آپ نے جب ڈرون ایجاد کیا تو اس میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے جو اس کو حکم دے رہا ہے. وہ ہمارے احکام سے آگے نکل گیا. کیسے آگے نکلے گا؟ جب ہمارے کنٹرول سے باہر چلا جائے گا. تو کنٹرول سے باہر جانے کے بعد تو ہمیں خود اس کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جہاز اب کپتان کے کنٹرول میں نہیں رہا, وہ کہیں نہ کہیں گرے گا اور جا کر سب کے لیے تباہی اور آفت بن جائے گا. تو یہ جتنی چیزیں ہم ایجاد کرتے ہیں وہ سب ہمارے کنٹرول میں ہے, ہمارے ہاتھ میں ان کی باغ ہے. اخلاق کی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے. وہ اگر کسی جگہ اس سے تجاوز کریں گے تو ہم ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جواب دیں. ٹھیک. اگر ہم سے فرماتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس میں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ پیٹرنز ہیں, کچھ کوڈنگز ہیں, کچھ الگوریدم ہیں, وہ انسانوں نے دے دی ہیں, پیرامیٹرز طے کر دی ہیں, لیکن اس کے اندر حسن و قبح کا, صحیح غلط کا, سچ اور جھوٹ کا وہ فیصلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اصول پہ وہ خود اپنے الگوریدم کو پروسیس کر کے کر رہا ہے. وہ انسان ہر چیز کے اوپر حکم کیا لگانا ہے وہ اس کو نہیں بتا رہے. تو اس میں تو اسی کا فیصلہ ہم صرف ایک براڈر لائن کھینچ دیتے ہیں اس کے لیے. لیکن آپ اس سے کچھ چاہتے ہیں تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے, اور ایسا ہی ہوگا. جی ہاں. تو اس لیے آپ ہی بیٹھے ہوئے, آپ کوئی نتیجہ چاہیں گے کہ وہ آپ کے لیے نکال کر پیش کرتے تو اسی صورت میں وہ مؤثر بھی ہوگا. وہ تو آپ کا خادم ہے. یعنی گھوڑے کے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی جائے کہ اس نے جا کر لاشوں کو کچل دیا ہے, مسلح کر دیا ہے؟ نہیں, وہ آپ کے احکام کے تحت کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. یہی صورتحال اس کی بھی ہوگی. جو چیز بھی اس دنیا میں آپ ایجاد کریں گے وہ کیا اپنے شعور کو خود اس جگہ لے آئے گی کہ جہاں انسان ہے؟ تو پھر تو اصل میں ایک اور نئی مخلوق وجود میں آ گئی. پھر اس کائنات کا خالق جو کچھ کرے گا
وہ پہلے ہی اس کا اعلان کر چکا ہے اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ساری چیزیں اصل میں ہمارے قبضے میں ہیں، ہم ان کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے باقی مخلوقات اللہ نے خود بنائی اور ہمارے کنٹرول میں دے دی، ان کی باغ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی، وہ بھی ہمارے احکام پر عمل کرتی ہیں، ان کو بھی ہدایات کی جاتی ہیں۔ یا آپ کے علم میں ہے کہ پرندے بھیجے جاتے تھے، خط پھینک کے آ جاتے تھے، تو اب کیا ان کی گردن ماری جائے گی؟ تو یہ سب چیزیں اسی طرح سے پہلے بھی ہو رہی ہیں، یعنی جب بھی کوئی نئی چیز ہوتی ہے تو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، سب کچھ ہمارے قبضے میں نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اچھا ہم سے بھی بتائیے گا، آپ نے تو جس دور میں زندگی کا آغاز کیا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر جو ارتقاء ہوا ہے، اور وہ جس طرح فرماتے ہیں، شاعر بھی کہتا ہے کہ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیسے کیا ہو جائے گی، یعنی ایک طوفان ہے، ہر طرف روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ نئی سے نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، آنکھوں کے سامنے موبائل فون، یہ GPS، اور اس کے بعد یہ لائیو ٹرانسمیشن کے سلسلے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری بات ہے دنیا کی ایک اسکیم بنائی ہے، کنویئر بیلٹ پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، یہ خدا کی اسکیم میں کہیں قرب قیامت کی کوئی علامت ہے؟ چونکہ ہر چیز کھل گئی ہے لوگوں کے سامنے، ہر آدمی اپنی بات کا ابلاغ پوری طریقے سے کر سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص محروم رہ گیا کسی نقطہ نظر سے، سب چیزوں کے اندر ایک تغیر آیا ہے، تو کیا کوئی دینی لحاظ سے بھی کچھ کے اشارات ملتے ہیں کہ کوئی دور ایسا آئے گا کہ اس کے اندر سب کچھ اس طرح کھل جائے گا؟ یہ بات اس اسلوب میں تو نہیں کہی گئی، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو علامات عام طور پر بیان کی جاتی ہیں ان میں کچھ اس کی جھلک آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ بعض تمثیلات کو جب ہم اس طریقے سے دیکھیں تو ان کے نئے مفاہیم پر ہم پر واضح ہو جائے۔ تاہم ایک اصولی بات سمجھ لینی چاہیے، اور وہ یہ کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے، انسان اللہ کی مخلوق ہے اور ایک شاہکار ہے، اس کو شعور دیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی صلاحیتیں رکھی گئی ہیں، ان صلاحیتوں کا ظہور ہونا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس کائنات کے خالق نے آپ کے اندر امکانات رکھے ہوں اور پھر وہ بالقوہ ہی رہ جائیں۔ ان امکانات کو باہر آنا ہے، بالفعل وجود میں آنا ہے۔ جب وہ بالفعل وجود میں آئیں گے تو جو امکانات رکھے گئے ہیں وہ ایسے ہی حیرت انگیز ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی اگر انسان نے کوئی ایجادات کی ہیں تو وہ اسی طریقے سے حیرت افزا تھی، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے بھی زیادہ مجھے اور آپ کو اور انسانوں کو حیرت میں ڈالنے والی چیزیں وجود میں آ جائیں۔ جتنے امکانات انسان کے اندر ہیں، بظاہر تو عقل یہی کہتی ہے کہ ان سب کا ظہور ہو جائے گا جس دن، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسکیم بھی پوری ہو جائے گی اور پھر دنیا کو ختم ہونا ہے۔ دنیا کے ختم ہونے کی کچھ علامتیں مقرر کی گئی ہیں، وہ بظاہر لگتا ہے کہ پوری ہو رہی ہیں۔ ان میں خاص طور پر قرب قیامت کی جو 2 علامتیں ہیں وہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اس وقت پوری ہو چکی ہیں، اور باقی علامات کے بارے میں بھی آثار محسوس ہو رہے ہیں، اور پیغمبروں نے بھی یہی بتایا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص طور پر کہا ہے کہ میرا زمانہ اور قیامت ایسے ہی ہے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ تو یہ وقت اب آنے والا ہے، اس کی بہت سی چیزیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ یاجوج و ماجوج کے خروج کو خود قرآن نے علامت قرار دیا ہے۔ ہم اس موضوع پر بہت تفصیلی گفتگویں بھی کر چکے ہیں، تو علامات موجود ہیں، دنیا ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن وہ قریب میرے اور آپ کے لحاظ سے نہیں ہے، وہ علم الہی کے لحاظ سے ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 2 انگلیوں کی طرح قریب ہے، لیکن اس پر بھی 15 صدیاں گزر چکی ہیں، تو نہیں کہا جا سکتا کہ ابھی کتنا وقت باقی ہے اور کتنے امکانات ہیں جو بالفعل ہمارے سامنے آ جائیں گے، کتنی چیزیں ہیں جو اس وقت چھپی ہوئی ہیں، ان کو ہم ظاہر دیکھ لیں گے۔ میں نے صرف اصولی بات عرض کی ہے کہ اگر کوئی مخلوق بنائی گئی ہے اور اس کے اندر اسی دنیا میں بہت سی چیزوں کے ظہور کے امکانات رکھے گئے ہیں، تو بہرحال ان کے ظہور میں آنے کے بعد ہی اس دنیا کو ختم ہونا چاہیے۔